جو کام ہم عموماً رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے بھی آخری عشرے میں جا کر کرتے ہیں، کوشش کریں وہ کام رمضان سے پہلے پہلے ہم نمٹا لیں، تاکہ رمضان المبارک کے روزے، سحری، افطاری، تراویح، تلاوت، درود شریف، اوراد، وظائف، تسبیحات، جتنے بھی معمولات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، وہ ہم خوب اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کر سکیں۔ رمضان المبارک میں ہمارا بہت سارا وقت عید کی تیاریوں میں ضائع ہو جاتا ہے، اور ہم یہ کام اس وقت کرتے ہیں جب عید قریب ہو، اور عید جب قریب ہوتی ہے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے جو سارے کے سارے عشروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس طرح رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کا ایک بڑا حصہ ان کاموں پر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، بے شک صفائی ستھرائی کریں، بے شک یہ سارے کام آپ کریں، لیکن تھوڑی سی اس کی ٹائمنگ تبدیل کر دیں۔ ان کاموں کو رمضان کے آخری عشرے میں کرنے کی بجائے ابھی کر دیں، ان دنوں میں کر دیں۔ ان دنوں میں اور کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ویسے بھی بوجھ اور برڈن زیادہ ہوتا ہے، سحری کو تیار کرنا ہوتا ہے، افطاری تیار کرنی ہوتی ہے، تراویح پڑھنی ہوتی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، تلاوت، دیگر معمولات ہیں۔ تو اس دوران یہ کام کرنے مشکل بھی ہوتے ہیں، ابھی آسان ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ انسان یہ کام نمٹا سکتا ہے۔ تو پہلا کام یہ جو گھر کی صفائی ستھرائی یا گھر کے دیگر جو امور ہیں، ان کو درست کرنے پر جو ہمارا قیمتی وقت رمضان المبارک میں ضائع ہو جاتا ہے، یہی کام کرنے ہیں، اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن تھوڑی سی ان کی ٹائمنگ تبدیل کر دیں، رمضان المبارک میں کرنے کے بجائے آج کل کر دیں۔ اور خواتین سے یہ گزارش ہے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کام آپ رمضان میں کریں یا رمضان کے بھی آخری عشرے میں کریں، ابھی وقت ہے، یہ کام ابھی نمٹا لیں۔